آج پھر سے مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پسند بھی کر گئے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی میرا رشتہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر، جو میں نے سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہوا تھا۔ میری دادی نے شام میں لڑکے والوں کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ آخر میری دادی میرا رشتہ کیوں نہیں ہونے دیتی۔ مجھے ان کے پیار پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کیونکہ امی کی وفات کے بعد دادی ہی تھیں جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، اور میری دوست تھیں، غمگسار تھیں اور ماں بھی تھیں۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی، اس لیے میں کبھی دادی پہ شک نہیں کر پائی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود بھی کہ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا رکھا ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤ گی، مگر تمہاری دادی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ شاید انہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جبکہ اس بھاری دنیا میں فقط تم ہی تو ہو جوان کو سمجھتی ہو اور اپنے سارے وقت کو ان کو دیتی ہو۔ میں اپنی دوستوں کی بات سن کر ہنس دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہی ہو۔ میری دادی مجھے اس غیر سے نہیں بہنا چاہتی، وہ میرے لیے کوئی بہت ہی خاص لڑکا ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ میں ہمیشہ خود پہ بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن جب بھی دادی نے رشتے سے انکار کر دیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا کہ کیا میری دوستیں ٹھیک کہتی ہیں۔ ابو شام میں گھر آئے تو امی سے استفسار کیا کہ آج جو لوگ ہماری رانیہ کو دیکھنے آئے تھے وہ لوگ کیسے لگے۔ دادی کہنے لگی، ارے دفعہ مارو ان کو، نہ جانے کہاں سے اٹھ کے آ گئے تھے، وہ بالکل کنگال تھے۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، مگر اپنے لہجے کو دھیما رکھ کر بولی، امی آپ کو یاد ہے نا، رانیہ پورے 24 برس کی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے رشتے آتے ہیں، 1 سال گزر گیا ہے تو لوگ ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیں گے، پھر آپ اس کے لیے کہاں سے رشتہ ڈھونڈ کر لائیں گی۔ دادی غصے سے بولی، میں رانیہ کی ماں نہیں ہوں، مگر میں نے اسے ماں بن کر ہی پالا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ شفیق دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میرا دل مانے گا، اسے تمہارے تجربےکار کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ابو بولے، امی اگر آپ کی عمر بھر کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ دادی بڑے اطمینان سے بولی کہ پھر کیا، میں اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر رکھوں گی، اس کو 2 روٹیاں مجھ پہ بوجھ نہیں ہیں، میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ دادی کی باتیں یہ سن کر مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میری دوستوں کی پیشن گوئی بالکل درست تھی۔ دادی مجھے بین بیاہی ہی چاہتی ہے تاکہ وہ تنہائی رہ جائے نا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں عمر بھر ہی بیٹھی رہ جاؤں گی، جبکہ میری ساری ہم عمر لڑکیاں بیاہ جا رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور دیوار کو گھورنے لگی تھی۔ آج مجھے امی کی بہت یاد آئی تھی، کاش وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو میں آج یہ سب تو نہ سہنا پڑتا۔ خیر، اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ دادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، رانیہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے نفری میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں دادی، مجھے نہیں تیار ہونا، آپ کو کون سا لڑکا پسند آنے والا ہے جو میں بلا وجہ تیار ہو کر بیٹھ جاؤں؟ مجھے علم ہے کہ آپ نے اس بار بھی انکار ہی کرنا ہے۔ میری بات سن کر دادی مسکرائی تھیں۔ وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ویسے ہی ہوں جیسے میں تمہارے لیے چاہتی ہوں، اس لیے تیار ہو جاؤ اور میری طرف سے دل میں کوئی برائی مت لاؤ۔ میں چپ کر گئی تھی، مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی دادی انکار کریں گی، مگر پھر بھی ان کی خوشی کی خاطر میں تیار ہو کر ان لوگوں کے سامنے چلی گئی تھی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے 2 عورتیں اور ایک مرد آیا تھا۔ دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں، کہنے لگیں کہ ہمیں تو رانیہ بہت پسند ہے، بہت اچھی لگی ہے۔ ایک نے جلدی سے اپنے پرس سے 10,000 نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اس قدر تیزی ہو کر بڑھ گئی تھی کہ میں نے دادی کی طرف سے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے وہ پیسے رکھ لینے کا اشارہ کیا۔ میں وہ پیسے تھام کر کچن میں آ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ کیا دادی نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا تھا؟ مجھے خوشی ہو رہی تھی، مگر میں دادی پر ابھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی بھی لمحے اپنا فیصلہ بدل سکتی تھیں۔ خیر، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو جب شام کے وقت کام سے آئے تو دادی نے انہیں گلے لگایا اور بولی، بہت بہت مبارک ہو شفیق، میں نے رانیہ کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے۔
ابو نے میری جانب مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگے، اچھا امی یہ تو بتائیں ان لوگوں میں ایسی کیا بات تھی جو آپ کو بھا گئی؟ دادی کہنے لگیں، وہ لوگ ہمارے شہر کے نواب ہیں۔ ابو کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، ان کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ بے یقینی سے بولے، امی مگر یہ سب؟ دادی نے ابو کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگیں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ایک دن میری بچی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا، اور دیکھ لو میری سنی گئی ہے۔ ابو نے نفسی میں سر ہلا دیا اور بولے، نہیں امی، ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نوابوں میں نہیں کروں گا۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا ان کے ساتھ۔ بے جوڑ کے رشتوں میں ہمیشہ عورت کی ہی بے دخی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اتنے نازوں سے اس لیے نہیں پالا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتی رہے۔ دادی کہنے لگیں، بس بس شفیق، اب تم چپ ہو ہی رہو کہ میں نے رانیہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بس میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میں اتنا حق بنتا ہے۔ نہ ابو چپ کر گئے تھے، مگر ان کے چہرے سے محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اطمینان نہیں تھے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا دادی نے میرا رشتہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ نواب امیر تھے؟ میری دادی تو بہت کنفت پسند تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ غربت میں زندگی بسر کی تھی، مگر لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں، اور میری انہوں نے ہر وہ شخص رشتہ ٹھکرا دیا تھا جو راز مترصد لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج میرے لیے بڑے اور اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ رات کے وقت ابو میرے کمرے میں آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے، رانیہ، تمہاری دادی نے جو تمہارے لیے رشتہ قبول کیا ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں بولی، ابو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ بس دادی نے ہاں کر دی تھی تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے شادی آپ دونوں کی مرضی سے ہی تو کرنی ہے، آپ جہاں کہیں گے میں سر جھکا دوں گی۔ ابو مسکرانے لگے اور بولے، میں اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں۔ میں ایک غریب انسان ہوں، تمہارا رشتہ بہت ہی اونچے گھرانے سے آیا ہے۔ میں تو ساری عمر بھی محنت کرتا رہوں، ان لوگوں کی شانہ بشان جہیز نہیں بنا پاؤں گا۔ ان لوگوں کا ہمارے شہر میں ایک نام ہے اور ایک مقام ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں عمر بھر طعنے سننے پڑیں گے۔ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ تمہارا رشتہ ہم جیسے لوگوں میں ہو۔ میں کندھا چکا دوں گا اور بولے، ابو یہ بات آپ دادی کے ساتھ ڈسکس کریں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ دونوں مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں رشتہ کر لوں گی۔ ابو میرے سر پہ پیار دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں علم کہ دادی اور ابو میں کیا بات ہوئی تھی، اور کیا انہیں ابو اب رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میرے سسرالیوں نے کہا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک سوئی لینے کے بھی روادار نہیں ہیں، اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے تھے۔ ابو کو ان باتوں نے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر انہوں نے دادی کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ میری بارات آ گئی تھی، مجھے خوب سجایا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت دادی میرے پاس آ کر کان میں بولی، تم نوابوں کی حویلی جا کر بہت مطمئن رہنا، ان لوگوں میں رچ بس جانا، تمہیں جو پیسے اور زیور ملیں گے انہیں سنبھال کے رکھتی رہنا، اور پھر جب تم ہم سے ملنے آیا کرو تو وہ سارے پیسے وغیرہ لے آیا کرنا، مجھے دے دیا کرنا۔ میں نے حیرت سے دادی کی جانب دیکھا، کیا دادی اس قدر لالچی بن گئی تھیں؟ وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھیں؟ کیا پتہ انہوں نے میری شادی بھی امیر لوگوں میں اسی مقصد سے کی تحت ہو کہ خیر، میرے دل میں ہزاروں سوال لے کے نواب حویلی رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا۔ خیر، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور پھر ایک لڑکا داخل ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا، مسکرا کر کہنے لگا، کیسی ہو رانیہ؟ یہ شادی بہت مبارک ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر دلہن کی جانب دیکھا تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی فدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خودباز اور جوان تھا، علم دھیمی لہجے کا مالک تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا وہ کوئی روایتی نواب نہیں تھا۔ میں نے سنا رکھا تھا کہ نواب لوگ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں۔ علمی کہنے لگے، رانیہ، ہماری حویلی میں تمہارے مختلف قسم کی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا ہمسفر ایک اچھا انسان تھا۔ اگلی صبح میں بن ٹھکانے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سب مجھ سے دادی صدقے جا رہے تھے۔ یہ لوگ
یہ گھر لوگ سے بھرا بڑا پتا، مجھے جو بھی دیکھتا ہزاروں کوئی نوٹ تھما دیتا۔ میں نے علمیہ سے اس متعلق پوچھنے لگی تو یہ ہمارا رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ وہ سارے پیسے اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی، تب مجھے دادی کی بات یاد آئی تھی۔ یہ پیسے مجھے ان کو دینے تھے۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا، میں اتنے زیادہ پیسے انہیں کیسے دے سکتی تھی؟ اگر علمیہ یا اس کے گھر والوں نے اس متعلق سے مجھ سے استفسار کر لیا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں اس سوچ میں گم تھی جب ایک ملازمہ میری جانب بڑھی تھی۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بیگم صاحبہ، میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ میں مسکرا کر بولی، آپ مجھے اچھے نصیب کی دعا دے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے دعا دینے لگی تھی۔ تبھی گھر کے باقی ملازمین بھی وہیں آ گئے تھے۔ سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے، ایک ایک کر کے آگے بڑھتے اور مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا کہ آیا مجھے گھر کی ملازموں سے کچھ لینا چاہیے یا نہیں۔ میری ساس نے مجھے طوائف لینے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، تحفے ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحفے میں کیا ہے اور کون دے رہا ہے۔ تم نے یہ طوائف لے کر بہت اچھا کیا، اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا کہ گھر کی مالکن نے ہمارے تحفے قبول کر لیے۔ میں مسکرا دی۔ میری ساس باہر نکل گئی تو سب سے پہلے آنے والے ملازمن میرے قریب آ کر بولی، بیگم صاحبہ، میرا نام عظمیٰ ہے۔ میں آج تو آپ کو کچھ دے نہیں پائی، لیکن میرا نام یاد رکھ لیں، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میں نے عظمیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ نے مجھے دعا دے دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ بلا وجہ خود کو پریشان مت کریں۔ میں اتنا کہہ کر اپنے شوہر کے ہمراہ آگے بیٹھ گئی تھی۔ اس حویلی میں بہت سے لوگ مقیمی تھے۔ میری ساس، سسر اور ان کے 2 بھائی، ان کی اولادیں، سب کے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بہو بہو کہہ کر انہیں تھکتے نہیں تھے۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن عظمیٰ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیگم صاحبہ، اگر آپ کی ساس یا شوہر آپ سے کہیں کہ آ جاؤ تمہیں اس حویلی کا تہ خانہ دکھاتے ہیں تو ان کی بات ہرگز مت ماننا، ان کے ساتھ جانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عظمیٰ کی جانب دیکھا تو تھا، مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جب میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کہہ کر گئی ہے، میرے دل میں ڈھیروں سو سوال جاگ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عظمیٰ سے پوچھ کر رہوں گی کہ اس نے ایسا کیوں بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں میرا شوہر آ گیا تھا اور وہ بولا، تم اتنی پریشانی سے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے نفی سے سر ہلا دیا اور بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ علمیہ کو پتہ چل سکا ہے کہ مجھے عظمیٰ نے ایسی کوئی بات ہے۔ خیر، سارا دن عظمیٰ سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتی رہی، مگر وہ مجھے تنہا نہ ملی تھی۔ کبھی کچن میں دوسرے کاموں میں ملازموں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی تھی تو کبھی لاؤنج میں گھر کی مالکن کے ساتھ صفائی کر رہی ہوتی تھی۔ رات کے 10 بجے تک موقع تلاش کرتی رہی، مگر جب ناکام ہوئی تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ صبح کے حال میں عظمیٰ کو اپنے کمرے میں بلاؤں گی اور اس سے دریافت کروں گی کہ اس نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا تھا۔ صبح جب میں علمیہ ناشتے کے لیے کمرے سے نکلا تو عظمیٰ لاؤنج میں ہی کھڑی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، عظمیٰ، تم میرے کمرے کی صفائی کرنے آ جانا، ناشتے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم سے تفصیلی صفائی کرواؤں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم سب نے بڑے خوش ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس بولی، رانیہ، ٹیبل پہ جتنے بھی برتن پڑے ہیں سب کے سب اٹھا کر کچن میں رکھ دو۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا برتن دھو کر بھی رکھ دینا؟ ابھی کچھ دن آرام کر لو، پھر تم خود کو اچھی بہو ثابت کرنا۔ علمیہ جلدی سے بول پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی، میں نے دوسری بھابھیوں کو تو گھر کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پھر میری بیوی کیوں؟ میں ساس کے چہرے پہ
پرتزار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں، تمہاری بھابیاں بہت اچھے گھروں سے آئی ہیں، جبکہ تم اچھی طرح سے واقف ہو کہ تمہاری بیوی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کام نہ ہو تو بور ہو جاتی ہیں اور پھر اپنی تعریفی کے لیے گھر میں پھوٹ ڈالتی ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تو مجھے ان سے ان باتوں کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے گھر میں سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسو روکے تھے اور ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں جا کر چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر عظمیٰ بھی آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے یہ لفافہ مجھے تھمایا اور بولی، بیٹی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو منہ دکھائی کا تحفہ دوں گی، یہ رہا میری طرف سے ایک حقیری سا تحفہ۔ کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میری ساس بڑے مصروف انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں عظمیٰ کا دیا ہوا لفافہ دیکھا تو وہ خوف سے چیخ پڑی اور لفافہ لے کر بولی، یہ پیسے میں صدقہ کروں گی۔ پھر عظمیٰ کی جانب سے دیکھ کر پوچھا، اس لفافے میں پیسے ہی ہیں نا؟ عظمیٰ بے تحاشا ڈرتی ہوئی بولی۔ وہ بولی، جی بیگم صاحبہ، پیسے ہی ہیں۔ اتنی دیر میں علمیہ بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ میری ساس نے فوراً میرے شوہر کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے مجھے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ پائی۔ اگلے دن سے وہ ملازمہ غائب ہو گئی تھی۔ میری ساس نے یہ بات دوپہر کے کھانے میں بتائی کہ عظمیٰ کچھ دن کی چھٹی پر اپنے والدین کے گاؤں چلی گئی ہے، اس لیے تب تک اس کی ساری ڈیوٹیاں میری بہو سنبھالے گی۔ میں نے شائستہ نگاہوں سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تو دل میں سوچا کہ عظمیٰ کو بھی ابھی جانا تھا اپنے گاؤں، مجھ پر گھر کے اتنے کام پڑے ہیں۔ عظمیٰ نے اس طرح سے اچانک غائب ہو جانا کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ اب بہت زیادہ اس سے رہنے لگی تھی کہ گھر کی دوسری بہوئیں تو اٹھ کر پانی تک نہیں پیتی تھیں، جبکہ مجھے ملازموں کے ساتھ کچن میں کام کرنا پڑتا تھا۔ مجھے تو اتنا کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ دادی نے مجھے ماں رانی کی طرح بنا کر رکھا تھا۔ اب مجھے دادی سے بھی بہت شکوے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری شادی ایسے گھرانے میں کیوں کر دی جن کی حیثیت ہم سے 1000 گنا بہتر تھی؟ اگر میری شادی اپنے جیسے ہی لوگوں میں ہوئی ہوتی تو مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا اور نہ ہی بات سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں علمیہ کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ میرے اداس چہرہ دیکھ کر غمزدہ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم پر بہت بوجھ آن پڑا ہے، تم اس ساری صورتحال سے ناخوش ہو۔ میں نے امی سے بات کی تھی، وہ کہنے لگی ہیں کہ میں اپنی بہو کو اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی، بس مجھے کچھ دن کی اس آزمائش کرنے دو۔ رانیہ، تم امی کی اکلوتے بیٹے کی بہو ہو، وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک زیادہ عرصے تک نہیں کر پائیں گی۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ تم کتنی ہمت والی ہو۔ علمیہ کی ان باتوں پر یقین تو نہیں آ پایا تھا، مگر پھر بھی اس کی تسلی لینے کے لیے مسکرا دی تھی۔ یوں ہی گھر کے کاموں میں مصروف 2 ہفتے گزر چکے تھے اور مجھے کچھ خبر بھی نہیں ہوئی۔ ایک دن علمیہ نے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے شیشے کے سامنے کر دیا تھا۔ وہ بولا، دیکھو تو کیا تم اس لڑکی کو پہچان سکتی ہو؟ یہ وہ تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی؟ بکھرے ہوئے بال، یہ آنکھوں کے سیاہ حلقے، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ میں بولی، علمیہ، مجھ پہ میری ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ علمیہ بولا، آج تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تم سارا وقت میرا ہوگا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا، گھماؤں گا، پھراؤں گا، ہنساؤں گا۔ کیا کسی چیز کی اجازت ملے گی آپ کو؟ خیر، علمیہ نے سچ میں مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے ایک بہت اچھی جگہ سے کھانا بھی کھلایا، شاپنگ بھی کرائی، کپڑے بھی خرید کے دیے۔ ایک دکان میں چلی گئی تو علمیہ بولا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ میں نے اثبات سے سر ہلا دیا۔ میں کپڑے دیکھ رہی تھی جب مجھے کسی نے بازو سے ہلایا۔ میرے تو سر خطر ہی ہو گیا تھا۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ملازمہ عظمیٰ کھڑی تھی۔ مجھے بولی کہ کسی بھی طرح وہ لفافہ کھول کر دیکھ لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اتنا کہہ کے وہ بھیڑ کی چیخ ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ عظمیٰ تو شہر سے باہر گئی تھی، پھر میری ساس نے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر عظمیٰ بار بار مجھے یہ کیوں بتا رہی ہے کہ میری جان خطرے میں ہے؟ ضرور حالات کچھ پیچیدہ ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ لفافہ ہر صورت میں ڈھونڈ کر رہوں گی۔ جیسے ہی علمیہ
جوس لے کر آیا۔ میں اس کے ساتھ گھر چلی گئی۔ کھوہار وہ حیران ہوا اور بولا پہلے کپڑے خرید لو پھر چلے جائیں گے۔ میں نے لفظی سر ہلا دیا، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ میں سر ہلا کے بہت شدید درد ہے۔ المیہ کچھ پریشان ہوا تھا مگر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی، صفائی کرنے لگی، بہانے سے پورے گھر کو چھان مارا۔ میرے جسم کا جوڑ درد کر رہا تھا تھکن سے۔ میں چور تھی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اور پھر آخرکار بہت کوشش کے بعد لفافہ مجھے میری ساس کے بستر کے نیچے سے ملا تھا۔ اس لفافے کو چھپا کر میں اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اندر سے کنڈی لگا کر میں نے جو لفافہ کھولا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس لفافے میں کچھ تصاویریں تھیں میرے ابو کی اور ملازمہ عظمیٰ کی شادی کی تصدیق۔ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ کیا عظمیٰ میری ماں تھی؟ پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا گیا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے؟ میں جلدی ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دی تھی۔ اس میں نکاح نامہ بھی موجود تھا۔ نکاح نامہ پر میں نے نام دیکھا تو دیکھ سکتی تھی کہ آئی تھی عظمیٰ بنت نواب ہاشم خان۔ ہاشم تو علمی کا دادا کا نام تھا۔ پھر کیا عظمیٰ علمی کی پھوپھو تھی؟ میں یہ سب دیکھتی ہی رہ گئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ساری چیزیں چھپا دیں اور دروازہ کھول دیا تو سامنے علمیہ کھڑا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ کر بولا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں بولی کچھ نہیں، تم لوگوں کی حقیقت جان گئی ہوں۔ علمیہ بولا کیسی حقیقت؟ میں بولی تم لوگوں نے اپنی پھوپھو عظمیٰ کو گھر کی ملازمن بنایا ہوا ہے، شرم نہیں آتی؟ علمیہ پھوٹی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگا تھا۔ بولا تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو رانیہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے سارے ثبوت علمیہ کے سامنے دکھا دیے۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی۔ اب وہ جواب تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ علمیہ بولا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری حقیقت تمہارے سامنے لا کر رہوں گا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ علمیہ میرا ساتھ تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں چھپا لی تھیں۔ شام کے 7 بجے میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی بہو آ جاؤ، تمہیں تہہ خانے بھی دکھا دیتی ہوں۔ ویسے تو تم گھر کے چپے سے واقف ہو چکی ہو، تو میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ میں بولی آپ چلیں میں آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور علمیہ کو بتایا تھا کہ آپ کی والدہ مجھے تہہ خانے میں لے کر جا رہی ہیں، اگر ممکن گم ہو گئی تو مجھے یہیں سے تلاش کر لینا۔ علمیہ کو میسج کر کے میں جلدی سے باہر نکل آئی تھی۔ میری ساس مجھے تہہ خانے لے گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے کی جانب دھکا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرے میں کوئی بلب وغیرہ بھی نہیں تھا۔ تھر کانپ رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بہت دیر گزر چکی تھی جب کسی نے دروازے کو کھول دیا تھا۔ میرے روبرو علمیہ کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی میں لے آیا۔ لانچ میں سب لوگ جمع تھے۔ علمیہ بولا امی یہ میری بیوی ہے، نیچے تہہ خانے میں تھی، اس کو وہاں کس نے بند کیا تھا؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ رانیہ گھر کے ملازموں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، آپ نے اس قدر جھوٹ کیوں بولا مجھے؟ میری ساس بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی یہ بھاگنے لگی تھی، میں نے بدنامی کے ڈر سے اسے بند کر دیا تھا۔ علمیہ ڈر کے بولا جھوٹ، بس جھوٹ۔ تب میرے سسر آگے بڑے تھے۔ وہ بولے میں نے کہا تھا تمہاری امی کو کہ اسے تہہ خانے میں بند کر دو وجہ جاننے ہو تو یہ لڑکی رانیہ تمہاری پھوپھو عظمیٰ کی بیٹی ہے، ابو اس سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے جائیداد کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کے نام کر دیا تھا، مگر پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ ایک کلرک کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ ہم اسے پکڑ کر خاندان میں واپس لانا چاہتے تھے مگر ابو نے منع کر دیا، اور ابو اگر وہ ایسے خوش ہیں تو ایسے ہی خوش ٹھیک ہے، ہم بھائی ہاتھ ملاتے رہیں گے۔ مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد ابو کا انتقال ہو گیا تو ہم عظمیٰ کو زبردستی حویلی میں لے کر آ گئے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی تو ایک بیٹی بھی ہے۔ ساری جائیداد عظمیٰ نے اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی۔ 25 سال کے بعد وہ جائیداد کی حقیقی مالک بن سکتی ہے۔ ہم بھائیوں کو بہت غصہ آیا اور عظمیٰ کو گھر کی ملازمن بنا دیا۔ پھر اب ہم نے تمہاری شادی عظمیٰ کی بیٹی سے فقط اس لیے کرائی تھی تاکہ ہمیں تمہاری جائیداد واپس مل سکے۔
تمہاری امی کی محسوس کردہ عظمیٰ اپنی بیٹی کی ساری حقیقت بتا دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے دوسری حویلی بھیج دیا گیا تھا اور رانیہ کو تہہ خانے میں ڈال دیا کہ وہ 25 برس کی ہو جائے گی، ہتھیار اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ بات سن کر کانپ رہی تھی جبکہ علمیہ مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کے اپنے والد کہتے ہیں کہ آپ جائیداد کے لالچی میں اس قدر اندھے کیسے ہو گئے تھے؟ آپ نے رشتوں کا تقاضا بے پامال کر دیا۔ علمیہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حویلی سے باہر لے آیا۔ اس نے دوسری حویلی سے میری امی کو بلا لیا۔ ابو کے گھر آ گیا تھا۔ ابو اور امی 27 برس سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ تب دادی بولی، اب سمجھ میں آیا تمہیں کہ میں تمہاری بیٹی کا ہر رشتہ سے انکار کیوں کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بہو کو بچانا تھا اور یہ کام میری رانیہ ہی کر سکتی تھی۔ اب دادی کو یہ کون بتائے گا کہ بہو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنی پوتی سے ہاتھ دھونے والی تھی۔ خیر، اللہ نے اپنا کرم کیا اور ہم سب ایک ہو گئے تھے۔ علمیہ نے اپنے